اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور میرے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. امپروو یور انگلش پروننسیشن ود ذیشان نواز بلی کے دوسری ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ہاؤ ٹو پروناؤنس انگلش الفابیٹ، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انگلش الفابیٹ پروناؤنس کرتے ہوئے برٹش اور امریکن انگلش میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. انگلش الفابیٹ کہتے ہیں انگلش حروف تہجی کو. آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم ان کی ادائیگی درست کرتے ہیں کہ نہیں. باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیں کہ برٹش اور امریکن دونوں ہی قابل قبول انگلش کے تلفظ ہوتے ہیں. یہ آپ کی ذاتی پسند پہ منحصر ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو استعمال کرتے ہیں، کس کو سیکھتے ہیں. مجھے ذاتی طور پر برٹش یا بی بی سی ایکسنٹ یا بی بی سی پروننسیشن زیادہ پسند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انگلش سیکھنے کے لیے ہمیشہ ایک اچھی انگلش سے انگلش ڈکشنری ہی استعمال کریں. تیسری بات، انگلش ڈکشنری میں برٹش اور امریکن دونوں تلفظ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ دونوں میں سے جو بھی اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں. چوتھی بات، انگلش ڈکشنریز میں فنیٹک سمبلز ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ لفظ کو کس طرح اپنے منہ سے ادا کرنا ہے. پانچویں بات، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا انگریزی کا تلفظ بہتر سے بہتر ہو. خصوصی طور پر انگلش ٹیچرز اور انگلش اسپیکنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اپنے انگریزی تلفظ کی طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. آئیں جی اپنا باقاعدہ لیسن شروع کرتے ہیں. انگلش الفابیٹ پروننسیشن برٹش امریکن. پہلے کالم میں الفابیٹ ہیں، دوسرے میں الفابیٹ کی فنیٹک ٹرانسکرپشن ہے، تیسرے کالم ہے کہ ہم کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں انگلش الفابیٹ کو، چوتھے کالم ہے کہ انگلش الفابیٹ کی درست پروننسیشن ہے کیا. سب سے پہلے الفابیٹ لیتے ہیں اے. ہم اس کو پڑھتے ہیں اے، لیکن فنیٹک سمبل میں دیکھیں یہ دو علامتیں ہیں، یہ دونوں واول علامتیں ہیں. اب واول علامتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی علامت پڑھتے پڑھتے دوسری کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے، یعنی درمیان میں ہم نے سانس نہیں لینا ہوتا. فنیٹک ٹرانسکرپشن میں اس کی ساؤنڈ بنتی ہے اے، یعنی چوتھے کالم میں دیکھیں اے. تو آج کے بعد آپ نے اس کو خالی اے نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے اے. اور یہی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے درمیان میں سانس نہیں توڑنا، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا اے. ایک ہی سانس میں آپ نے پہلا واول ادا کرتے کرتے ہی دوسرا شروع کر دینا ہے اے. دوسرا الفابیٹ ہے بی. صرف کرنا یہ ہے کہ بی میں جو ای کی ساؤنڈ ہے، بی کے بعد ب کے بعد جو ای کی ساؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کھینچنا ہے، بی بی. اسی طرح سی ڈی ای، سارے الفابیٹ ہم ٹھیک پڑھتے ہیں، صرف ان کے آخر پہ جو ای کی ساؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کھینچنا ہے، سی ڈی ای. نیکسٹ والا الفابیٹ ہے ایف. ایف ہم بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ ہے جی. جی بھی ہم ٹھیک پڑھتے ہیں، صرف اس میں بھی وہی بات کہ ای کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، جی. نیکسٹ والا ہے ایچ. اب اس کو ہم ایچ پڑھتے ہیں، ایچ نہیں اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے ایچ. اس میں بیسیکلی تین ساؤنڈز ہیں، پہلی دو ساؤنڈز واؤل ساؤنڈز ہیں، تیسری ساؤنڈ کانسننٹ ہے. چ کی کانسننٹ ساؤنڈ ہم نکالنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اپنے منہ میں سانس کو روکتے ہیں مکمل طور پہ. تو یہ ساؤنڈ آپ نے ایچ نہیں پڑھنی، آج کے بعد اس کو پڑھنا ہے ایچ ایچ. نیکسٹ وہی ساؤنڈ جو ہم غلط پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں آئی، لیکن پڑھنا کیا چاہیے آئے. تو آج کے بعد آپ نے آئی کی بجائے پڑھنا کرنا ہے ہمیشہ آئے. نیکسٹ والا الفابیٹ ہے جے. ہم کیا پڑھتے ہیں جے، لیکن اس کی درست پروننسیشن کیا ہے جے جے جے. جے نہیں پڑھنا آپ نے، آج کے بعد اس کو جائے پڑھنا ہے. نیکسٹ وہی ساؤنڈ ہے کھائے. ہم پڑھتے ہیں کے، جبکہ اس کو پڑھنا چاہیے کھائے. پہلی ساؤنڈ کانسننٹ ہے کھ، آگے والے دونوں ساؤنڈز واول ہیں تو یہ بنے گا کھائے. اصل میں تین ساؤنڈز ہیں انگلش میں، کھ پھ ٹھ. یہ تینوں ساؤنڈ جب ہم نے پروڈیوس کرنی ہوتی ہیں تو ہم اپنے منہ کے اندر سانس کو مکمل طور پر روکتے ہیں، پھر ہمارے منہ سے یکدم سانس باہر نکلتا ہے تو ایک سمجھے ہوا کا گولا سا باہر نکلتا ہے، جس سے ک کی بجائے کھ کی ساؤنڈ آنی چاہیے انگلش پڑھتے ہوئے. لیکن یہ کھ کی ساؤنڈ کو ہلکا سا رکھنا ہے، زیادہ سخت نہیں کہنا، کھ نہیں کہنا، کھ کھائے کھائے نہیں بولنا، اس کو کھائے. تو آج کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی لفظ کے شروع میں آئے تو وہاں پر ک کی بجائے کھ کی ساؤنڈ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. نیکسٹ والا الفابیٹ ہے ایل. یہ ہم بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح ایم اور این، یہ دونوں الفابیٹ بھی ہم ٹھیک پڑھتے ہیں. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں
اور میرے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔